أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. برادران اسلام، ہمارے قائد ابن قائد حضرت مولانا صاحب محمود قاسمی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، محترم بھائی امجد حسین صاحب ایڈمبرا تعلیم القرآن ٹرسٹ کے چیئرمین، علماء کرام، مشائخ اعظام اور معزز سامعین حضرات، سب سے پہلے میں مدینہ منورہ طیبہ طیبہ دیار حبیب سے آنے والا مسافر آپ سب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور کیسے نہ ہو گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں کو سلام. میں اس موضوع کو کیسے لوں؟ سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام. انبیاء کے بعد رتبہ ہے انہی کے نام کا، جن کی ہمت سے پھلا پھولا چمن اسلام کا. انہی غازیوں کو، شاہ سواروں کو سلام، گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں کو سلام. معزز سامعین حضرات، یہ جامع مسجد جو مرکزی جامع مسجد گول کے نام سے 1960 میں اسی منبر و محراب میں یورپ ایشیا کے خطیب حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہماری جماعت انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے مؤسسین میں سے ہیں، میرے ان کے ساتھ فخر بھی ہیں، جنہوں نے اس جامع مسجد گول کے منبر و محراب میں 1960 سے لے کر 2000 تک آپ کو توحید اور ناموس رسالت اور عظمت صحابہ کے ساتھ نعروں کی گونج میں یہاں پر خطبے دیے. اب ذرا نعرہ لگا کر اس نعرے کو یاد رکھیں کہ جہاں حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تو خطابت کا کوئی لافانی نہیں، اور اسی مسجد کے منبر و محراب سے تکبیر کے نعرے سے پورے فیصل آباد میں نہیں، یورپ ایشیا میں توحید پھیلی. میرے دوستوں اور بزرگوں، 1976 میں شیخ عبداللہ سبیل جو امام حرمین، انہوں نے اس مسجد کی سنگ بنیاد میں، ابھی میں نے تختی بھی پڑھی، تو ایک تاریخی مسجد میں مجھے یہ اعزاز ہے کہ میں ایک طالب علم مگر مدینہ منورہ طیبہ طیبہ دیار حبیب کا باسی، اس منبر و محراب میں آپ سے مخاطب ہوں. میرے دوستوں اور بزرگوں، مدینہ منورہ طیبہ طیبہ جو اپنی عظمت کے اعتبار سے اللہ نے اسے وہ مقام بخشا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مدینے میں جو غبار بھی اڑتی ہے اس میں بھی شفا ہے. ارے جہاں غبار مدینہ میں شفا ہے تو وہاں کے رہنے والے مہاجرین و انصار کا کیا مقام ہوگا؟ ان گلیوں میں جہاں حسنین کریمین چلتے پھرتے تھے، میں یہاں پر کس طرح سے ان احادیث کو لاؤں؟ اتنا عرض کر دوں کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ
کسی دعوت میں جا رہے تھے، تو وہاں جب گلی میں مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے، دائیں بائیں آپ کے ساتھ اصحابی النجوم، صحابہ کرام کی جماعت آپ کے ساتھ تھی، مگر آپ نے دور سے دیکھا کہ حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضور اپنے اس مجمع میں جو صحابہ کے ساتھ کس پروٹوکول کے ساتھ چل رہے تھے، دوڑے۔ حسین نے جب دیکھا کہ نانا میرے پیچھے دوڑ رہا ہے، وہ بھی دوڑے۔ اب صحابہ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کو چھوڑ کر رسول اللہ اپنے اس نواسے کے پیچھے دوڑتے ہوئے اس کو جب پکڑتے ہیں تو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، پھر صحابہ کے پاس لے کر آتے ہیں۔ اور صحابہ نے حدیث میں آپ کے ہر منظر کو بھی کوڈ کیا کہ آپ نے دایاں ہاتھ حضرت حسین کی تھوڑی پر رکھا ہوا تھا اور بایاں ہاتھ حضرت حسین کے سر پر رکھا ہوا تھا، اور اپنی زبان نکال کر اپنے نواسے حسین کو چوم رہے تھے۔ اور اس دوران میں آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا، حسین منی وانا من حسین۔ بس میں کیا بتاؤں، اس کے بعد حسین اپنے ان بچوں کے ساتھ تو کھیلنے کے لیے چل پڑے، مگر رسول اللہ نے صحابہ کو یہ پیغام دیا کہ میرے اس حسین سے محبت کرو، جو حسین سے محبت کرتا ہے میرا رب اس سے محبت کرتا ہے۔ میرے دوستو، آل رسول کا بڑا مقام ہے۔ ہمارے مولانا صاحبزادہ ظہیر محمود قاسمی صاحب جو قومی امن کمیٹی کے ممبر ہیں، یہ اس جامع مسجد گول سے میرا یہ پیغام ہے کہ ہمارا تو یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جیسے صحابہ کرام کی محبت، جیسے صحابہ کرام کی محبت ہماری ایمان کی شرط ہے، ایسے اہل بیت کی محبت یہ بھی ہمارے ایمان کی شرط ہے۔ اور کیسے نہ ہو، میں کیا بتاؤں آپ کو کون کون سی حدیثوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ایک صحابی جو آپ کو ملنے کے لیے بے چین ہو گیا تو آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس نے مصافحہ کیا، تو آپ نے کہا رک جاؤ رک جاؤ، میرے پاس ابھی آسمان سے ایسا ایک فرشتہ آیا ہے، آسمان سے ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو کائنات ارض میں پہلی مرتبہ نازل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اس فرشتے نے مجھے اللہ کے سلام دیے اور پیغام یہ دیا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین و سیدۃ النساء اہل الجنہ الفاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کہ نوجوانان جنت کے سردار حسن و حسین اور خواتین جو جنت میں ہوں گی ان کی سردار حضور کی 4 بیٹیوں میں سے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ مقام ملا، سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کیسے بتاؤں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت تطہیر نازل ہوئی، آیات تطہیر جب نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کے حجرے میں بیٹھے تھے اور آپ نے حسن حسین اور فاطمۃ الزہرا اور علی مرتضیٰ کو بلوایا۔ ان میں سے اللہ کی شان دیکھیں، اس ترتیب کے ساتھ آئے۔ حسن آئے، حضور نے اپنے اوپر کالی چادر جو یمن سے تحفے میں آئی تھی آپ نے اپنے اوپر اوڑھ رکھی تھی۔ حضرت حسن آئے تو آپ نے اسے لیا اور اپنی چادر کے اندر اسے لپیٹ کر چھپا لیا۔ پھر حضرت حسین آئے، فادخلوا، وہ بھی داخل ہو گئے، حضور نے انہیں بھی چھپا دیا۔ پھر فاطمۃ الزہرا آئیں،
حضور نے اپنی بیٹی کو بھی اس آیت تطہیر کے بعد اپنی اس کالی کملی والے میں، جو ہم کہتے ہیں نا کالی کملی والے کو سلام، یہ کالی کملی حضور نے موڑ رکھی تھی، فاطمہ الزہرا کو بھی لے لیا، علی مرتضیٰ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اپنی اس چادر میں چھپا لیا، اور پھر ہاتھ اٹھا کے یوں کہا اللہم ہؤلاء اہلی، اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ اب یہاں ایک جملہ آئے گا، میں کیونکہ بڑا ذمہ دار ہوں اس اسٹیج پر منبر و محراب میں، جہاں خطیب یورپ و ایشیا حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، تو نقطہ بھی دینا چاہتا ہوں، سن لو۔ اللہم ہؤلاء اہلی کیوں فرمایا؟ کیونکہ آیت تطہیر جب نازل ہوئی تو یہ سورت احزاب کی 33 نمبر کی سورت ہے۔ کون سی سورت ہے؟ زور سے، 33 نمبر کی سورت ہے، اور پھر اس میں آیت بھی جو 33 نمبر کی ہے، انما یرید اللہ لیذہب اہل البیت یطہرکم تطہیرا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انما یرید اللہ ان یرید کے ساتھ، یرید اللہ کے ساتھ، کہ اللہ نے اہل بیت کو ہر نجس سے ایسا پاک کیا کہ انہیں کمال طہارت عطا فرما دی۔ کیا عطا کر دی؟ زور سے کہو، کمال طہارت۔ اس وقت اس کے پیچھے کی 22 آیات یہ نوٹ کر لیں، اس کے پیچھے کی 22 آیات ازواج مطہرات پر ہیں، اور تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ ان آیات کی روشنی سے ازواج مطہرات تو اہل بیت قرار پا چکی، ان کو اس لیے چادر میں نہیں لیا، حضور نے ازواج مطہرات کو چادر میں نہیں لیا، وہ تو آیت تطہیر کے ساتھ حضور کے اہل بیت قرار پائے۔ اب دوسرا سوال یہ آئے گا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کو اور ان کی اولاد کو آپ نے اپنی چادر، کالی کملی والے نے ان کو اپنی چادر میں ڈھانپا۔ 9 ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت حضرت زینب وفات پا چکی تھیں، اس وقت حضرت رقیہ بولو وفات پا چکی تھیں، حضرت ام کلثوم وفات پا چکی تھیں، اور چوتھی بیٹی صرف ایک ہی زندہ تھی، اور حضور کی رحلت کے بعد بھی جو 6 مہینے زندہ رہیں وہ فاطمہ الزہرا ہے۔ ایک بات۔ دوسرا نکتہ، حضور کے تینوں بیٹے حضرت قاسم مکی زندگی میں وفات پا گئے، خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے تھے اور 4 بیٹیاں، اور تیسرا بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ سے اللہ کے نبی کو جو بیٹا ملا وہ مدنی ہے، جن کی قبر جنت البقیع میں ہے، ان کا نام ابراہیم ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہونے والے قاسم اور طیب طاہر عبداللہ وہ وفات پا چکے تھے۔ یہ بڑا علمی نکتہ دے رہا ہوں، جب تینوں بیٹے بھی اللہ کو پیارے ہو چکے اور 3 بیٹیاں بھی بولو، تو ادھر ازواج مطہرات کی تطہیر کی آیت آ گئی، تو اللہ کے رسول نے علی مرتضیٰ اور حسن حسین اور فاطمہ الزہرا کو اپنی کالی کملی میں لے کر دعا میں یہ کہا اللہم ہؤلاء اہلی۔ زور سے کہو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، زور سے کہو۔ میرے دوستو، اب میں زیادہ تشریح میں نہیں جانا چاہتا، رب ذوالجلال نے ان 4
نفوس قدسیہ کو جو حضور کی کالی کملی میں ڈھانپے ہوئے تھے، اور حضور 5ویں نمبر کے ساتھ انہیں ڈھانپ کر بیٹھے تھے، میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم تو 5 تن کے غلام ہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ اور یہ تو 5 تن صرف یہ نہیں کہ جو چادر میں 4 اور حضور نے اپنی چادر میں ان کو ڈھانپ رکھا تھا، ہم تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور ان خلفائے راشدین کو، جنہیں آپ خلفائے اربعہ اور حق 4 یار کہتے ہیں، حضور کے عدد کے ساتھ یہ بھی 5 تن ہیں۔ اس لیے اختلاف اہل سنت والجماعت کا ان احادیث کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی اہل بیت کو جو مقام بخشا وہ اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ وہاں غدیر خم میں حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر جب انہیں کھڑا کیا، اٹھاؤ حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا کی حدیث کے بعد یہاں خلافت نہیں دی جا رہی تھی، جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو دوست رکھے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر، عمر، ان دو نے کھڑے ہو کر حضرت علی کے سر پر اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر مبارکباد پیش کی۔ اس لیے میرے دوست اور بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے۔ کس کی ہے؟ بولو نا، سفینہ نوح۔ میری آواز سمجھ آ رہی ہے؟ یہ روڈ اسپیکر میں گونج زیادہ ہے، مائک دور کر لیتا ہوں۔ میرے دوستوں، اہل بیت کی مثال آپ نے فرمایا سفینہ نوح کی ہے، جو اس میں داخل ہو گیا نجات پا گیا۔ میرے دوستوں، اب میں کیسے ان حدیث کو پیش کروں؟ صحابہ کرام نے غزوہ تبوک میں پانی کی قلت کا جب سوال کیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ میرا رب بھی ان کو دیکھ رہا ہے، پانی ختم ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی پیالے میں پانی ہے؟ تو مشکیزوں سے پانی تھوڑا تھوڑا جو تھا وہ پیالے میں پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 5 انگلیوں کو اس پیالے میں داخل فرمایا، اور کیا فرمایا؟ اب سنیں، اللہم بارک لنا فی، اللہ اس پیالے میں بولو برکت عطا فرما، اس پیالے میں اس تھوڑے سے پانی کو برکت عطا فرما۔ تو وہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ آپ کی انگلیاں ابھی پیالے میں تھیں کہ پیالے سے چشمہ پانی کا نکلا، اور پھر حضور نے اپنی 5 انگلیوں کو جب باہر نکالا تو ان میں پانی کے 5 چشمے نکل رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا پیالے کے پانی سے اونٹوں کو پانی پلا دو، اور میری ان 5 انگلیوں سے صحابہ پانی پی لو۔ تمام محدثین نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے آپ کی ان 5 انگلیوں سے جو پانی پیا وہ پانی زمزم سے بھی افضل ہے اور حوض کوثر سے بھی افضل ہے۔ مگر ایک جملہ دوں گا، میں مدینے سے آیا ہوں، ظاہر ہے کہ جن گلیوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر چلا پھرا کرتے، یہ میرے بیٹے وہاں حافظ قرآن ہوئے دونوں، اور پھر میں جب مدینے کی گلیوں میں سے انہیں لے کر گزرتا ہوں میں کہتا ہوں سنبھل کر قدم رکھنا۔ یہ مہاجرین و انصار کی دھرتی ہے، اور یہ وہ مدینے کی گلیاں ہیں جہاں حسنین کریمین صرف کھیلا نہیں کرتی تھیں بلکہ رسول اللہ کے کندھوں پر سوار ہو کر یہاں سے گزرتی تھیں۔ اور اس منظر کو صحابہ نے تو دیکھا، مگر بڑے دعوے سے میں روایت پیش کر رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے کندھوں پر حسنین کریمین کو جب سواری میں دیکھا تو انہوں نے کہا شہزادو تم تو کتنے عظیم ہو
کہ تمہاری سواری رسول اللہ ہیں، تمہاری عظیم سواری ہے۔ تو حضور نے اس جملے کو جب حضرت عمر سے سنا تو کیا فرمایا؟ عمر، اگر سواری عظیم ہے تو سوار بھی عظیم ہے۔ میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے رونے کی آواز آئی، حضور ان کے رونے کی آواز کو برداشت نہ کر سکے، دوڑ کر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، فرمایا بیٹی حسین کیوں رو رہا ہے؟ اس وقت مدینے میں پانی کی قلت ہوتی تھی کہ یا رسول اللہ پیاس کی وجہ سے رو رہا ہے۔ حضور چاہتے تو مدینے کی کسی کنویں سے اسے پانی پلاتے، مگر آپ نے اسے اپنی گود میں لیا اور اپنی زبان باہر نکالی، اور حسین پیاس میں اپنی زبان جب باہر نکالی تو صرف چوما نہیں بلکہ اپنی زبان کے لعاب سے حسین کی پیاس کو بجھایا۔ تو اس پر قول ہے کہ صحابہ نے انگلیوں سے پانی پیا اور حسین نے تو حضور کی زبان سے پانی سے پیاس بجھائی۔ میرے دوستو، اب میں کن کن احادیث کی طرف چلوں؟ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہم اس جنت کے بادشاہوں میں یہ دو شہزادے نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت جہاں صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی محبت کو شرط ایمان کے ساتھ، وہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت کی محبت بھی ہمارے ایمان کی شرط ہے۔ آئیے، اب میں یہ بتا رہا تھا کہ مدینے کی غبار میں، یاد ہے یا نہیں؟ مدینے کی غبار میں شفا ہے، مدینے کی غبار میں شفا ہے۔ میری یہ تحقیق ہے کہ اگرچہ مکہ افضل ہے، مکہ کی قسم رب نے کھائی ہے، مکہ کو بڑا مقام حاصل ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ رب نے شہر مکہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ مجھے اس شہر کی قسم جہاں میرا حبیب پیدا بھی ہوا اور چلتے پھرتے بھی تھے، مگر مکہ کی مٹی میں شفا نہیں، مکہ کی مٹی میں شفا نہیں، وقت نہیں، میں اس پر بہت روشنی ڈالتا۔ فرج عنی سقف بیت انا بمکہ فنزل جبریل علیہ السلام فرج صدری ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بتشر من ذهب ممتلئ ایمانا وحکمہ۔ حدیث مکمل اور اس کی تشریح کیے بغیر معراج کی رات کو آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور زمزم کے پانی سے اس سینے کو دھویا گیا۔ تو مکہ کی مٹی میں شفا نہیں، زمزم پہلے خوراک تھی، مگر حضور کے سینے میں نازل علی قلبک، قرآن بھی سینے میں نازل ہوا تو اللہ نے اس میں شفا رکھ دی، اور زمزم بھی سینے میں داخل ہوا تو بولو رب نے شفا رکھ دی۔ مگر مدینے کی مٹی میں شفا ہے۔ حضور 53 ایئرز چلے تو ہیں کہاں؟ بولو مکہ میں۔ 53 ایئرز کہاں چلے؟ چلت پھرت وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، مگر مدینے میں 10 سال آپ کا قیام ہے، اس پہ کوئی شک نہیں۔ قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، وہاں رات آج تک جہاں نظر نہیں پڑی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ میرے دوستو، مگر مدینے کی مٹی میں کیوں شفا ہے؟ اب سنو، حضور پیدا مکہ میں ہوئے، مگر رب نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سردار کائنات رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ، اول الخلق
افضل الخلق اکرم الخلق رحمت للعالمین شفیع المذنبین، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہیں صلی اللہ، محبت سے کہیں صلی اللہ۔ اب سنو میرا جملہ، حضور پیدا ہوئے مکہ میں، مگر رب نے اپنے حبیب کا خمیر اٹھایا تھا مدینے سے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ایک شاعر کہتے ہیں نا، پہنچی وہاں پہ خواب جہاں کا، زور سے بولو۔ اب یہ اس کا تخلیقی شعر نہیں، منہا خلقناکم، انسان کا مدفن اس کا خمیر ہے۔ تو حضور روضہ اقدس میں جہاں آرام فرما رہے ہیں، حضور کا خمیر اللہ نے عائشہ صدیقہ کے حجرے سے اٹھایا تھا۔ یہ اپنی مرضی سے نہیں، یہ وہاں پر اللہ کی ملأ الاعلیٰ کی ملاقات کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، سن لو، اس عقیدے کو میں کیسے پیش کروں، وقت نہیں، اتنا عرض کر دوں کہ جب آپ باب السلام سے داخل ہوتے ہیں اور پھر ریاض الجنہ سے گزرتے ہیں تو وہاں جالیوں کے ساتھ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ حضور کی ایک حجرے سے، حجرہ من بیتی، میرے حجرے سے لے کر منبر تک کا یہ درمیانی حصہ جنت کے باغوں میں سے، بولو باغیچہ ہے، جنت کے باغوں میں سے باغیچہ ہے۔ اور یہ بھی عقیدہ ہے ہمارا، جنت کو اللہ نے بہت نعمتوں سے نواز رکھا ہے، مگر جنت اپنے نصیب پر نازاں ہے کہ میری جنت میں ریاض الجنہ ہوگی۔ تو میرے دوستو، میں کیسے بتاؤں؟ پھر جب آپ مواجہ شریف کے پاس آتے ہیں تو وہاں پر ان جالیوں پر وہ پھول نہیں بنے ہوئے، آپ تو بس صرف کہتے ہیں یہ جالیاں ہیں، ان جالیوں میں 24 مرتبہ یہ کلمہ لکھا ہوا ہے جو میں پڑھوں گا اور آپ بھی زور سے پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ زور سے پڑھو، انشاءاللہ آپ بھی جب مواجہ کے سامنے جائیں گے تو جہاں چاندی کی تختی ہے اور اوپر لکھا ہوا ہے ہونا السلام علی رسول اللہ، یہاں اپنے چہرے کو رسول اللہ کے چہرے کے مقابلے میں کھڑا کر کے سلام پڑھو، میرا حبیب تمہارے سلام پر گواہ بن رہا ہے۔ میرے دوستو، اس جگہ پر 24 مرتبہ ان جالیوں میں بڑا خوبصورت جملہ کلمے کا یہ ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ اب میں زیادہ تشریح میں جائے بغیر شاہ ولی اللہ کا ایک جملہ دیتا ہوں، فرمایا جو جالیوں پر یہ کلمہ 24 بار لکھا ہوا ہے، ڈیلی صبح و شام درود پڑھ کر اس کلمے کو جو پڑھتا ہے اس کے گھر میں اتنی رزق کی کشادگی ہوگی کہ جس کا وہ اندازہ بھی نہیں کر سکے گا۔ آج اقتصادی صورتحال میں ہم سب بحران کا شکار ہیں، تو انشاءاللہ اس کلمے کو پڑھو گے، پھر پڑھ دو زور سے۔ اب تمہاری زبان سے میری آواز سے زیادہ اونچی آواز آنی چاہیے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ حضرت صاحبزادہ مولانا زہد قاسمی صاحب، میں جب ریاض الجنہ میں بیٹھتا ہوں تو محراب جو محراب نبوی ہے وہاں اللہ کے اور بھی کلمات وہاں آ سکتے تھے، کلمہ طیبہ سے بڑھ کر افضل الذکر کہو لا الہ الا اللہ، افضل الذکر، مگر وہاں پر بھی محراب کے دائیں طرف لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اور محراب کے دوسری طرف لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ میرے دوستو، یہاں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، نوٹ کر لو نوجوانوں، اللہ نے جس حجرہ عائشہ سے اپنے حبیب کا خمیر اٹھایا تھا، وہاں پر حضرت ابو بکر اور عمر کا خمیر بھی رب نے وہیں سے اٹھایا ہے۔ اس لیے اور جملہ دوں، حضرت آپ
اب وہاں جب آپ سلام پڑھتے ہیں تو اتنی بالش، کتنی؟ دو بالش قدم جب آپ آگے باب البقیع کی طرف لیتے ہیں، صرف 2 بالش، اور یہ 2 بالش یہاں سے دیکھیں تو سر سے لے کر سینے تک، دل تک آتی ہے۔ اتنی فاصلے سے جو قدم پہلے رسول اللہ کے نمازے پر کھڑے ہو کر درود و سلام کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جب 2 بالش یوں آتا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے بھولنا نہیں ہونا السلام علی ابو بکر، حضرت ابو بکر پر سلام پڑھیے، اور وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قدموں میں نہیں ہیں، حضور کے نوٹ رکھیں گے ڈمرا میں چیئرمین امجد حسین صاحب، میں نے آپ کی مسجد میں بھی بڑے بڑے خطاب کیے، میں یہاں یہ جملہ جو دے رہا ہوں یہ آج نیا جملہ ہے، سنو کہ حضور نے اپنے یاروں کو قدموں میں نہیں رکھا بلکہ اپنے سینے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ پہلے در جہاں حضور کا سر ہے وہاں ہم کھڑے ہو کر مواجہ شریف کہتے ہیں، ہونا السلام علی رسول اللہ، 2 بالش جب ادھر قدم رکھتے ہیں تو اس وقت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو 1980 میں قدمین کی طرف ریڑھی لے کر خود چلا کرتا تھا، قاری خلیل احمد سراج ان کے خادم تھے میرے بڑے بھائی، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ اپنے طلباء کو ایک جملہ دیا، وہ جملہ دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یوں کہا کہ جب مواجہ کی طرف جایا کرو نا تو چہرے پر سلام پڑھنے کے بعد جب 2 بالش آپ وہاں آئیں جہاں ہونا السلام علی ابو بکر ہے تو وہاں سینے نبی کو بھی سلام کرنا اور اس سینے میں سوئے ہوئے ابو بکر صدیق کو بھی سلام کرنا، پھر 2 بالش، پھر آگے بڑھیں تو عمر فاروق، ہونا السلام علی عمر بن خطاب۔ اب میں زیادہ تشریح میں جائے بغیر میرے دوستو، اب جہاں مدینے کا ذکر کیا، اگر وقت ہو تو میں خانہ کعبہ کی طرف بھی آپ کو لے کر جاتا ہوں تاکہ آپ کے دلوں میں ایک شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ صاحبزادہ صاحب اکثر مدینہ منورہ آتے ہیں، یہاں آپ کے ساتھی بیٹھے سامنے مسجد نبوی میں، میرے پاس وہاں پر درس میں بھی بیٹھتے ہیں، امجد صاحب یہ جملہ نوٹ کر لو کہ اللہ نے ان 2 شہروں کو وہ مقام بخشا ہے کہ ان 2 شہروں کے درمیان جو سڑک ہے وہاں مسجد عائشہ سے لکھا ہوا ہے کہ یہاں نہایا الحرم الکعبہ، مسجد عائشہ تنعیم میں کہ جہاں اینڈ آف حرم لکھا ہوا ہے، وہاں سے بسیں، گاڑیاں، سواریاں جب مدینے کی طرف آتی ہیں تو آگے پھر میقات ذوالحلیفہ پر لکھا ہوا ہے کہ یہ اب وہ ہل کا مقام ختم ہو رہا ہے اور یہ ہے سٹارٹ حرم المدنی، مدینے کا حرم شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ جملہ سن لو، کائنات ارض میں ان 2 سڑکوں سے جس میں مدینے سے جانے والا تلبیہ پڑھتے ہوئے جاتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، زور سے پڑھو گے تو میری دعا ہے اللہ آپ کو اسی سال عمرہ کرائیں گے انشاءاللہ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جاتے ہوئے احرام کی حالت میں، آتے ہوئے خوشبو لگا کر، جب مکہ سے مدینہ آتے ہیں تو وہاں درود پڑھتے ہوئے آتے ہیں۔ اس سڑک کے آنے جانے والے راستے سے کوئی افضل راستہ نہیں، بڑی بڑی سڑکیں آپ نے دیکھی ہوں گی مگر ان 2 سڑکوں سے افضل کوئی سڑک نہیں۔ آئیے میرے دوستو، مکہ مکرمہ اپنی تاریخ کے اعتبار سے یہ جملہ نوٹ کر کے جاؤ اور اپنے بچوں کو بتاؤ کہ اول الخلق افضل الخلق اکرم الخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ افضل الخلق کو جب اول ما خلق اللہ نوری میں رب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو پیدا کیا تو اس وقت عرش نہیں تھا، عرش، کرسی،
زور سے بولو، پڑھے لکھے ہو. جبریل نہیں تھا، مخلوق میں کچھ بھی نہیں تھا تو کون تھا؟ اللہ. اب تو اس مسجد میں بیٹھے ہو جہاں حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ توحید کا درس دیا کرتے تھے. جب کچھ بھی نہیں تھا تو کون تھا؟ زور سے کہو گے تو میرا دل ٹھنڈا ہوگا. جب کچھ بھی نہیں تھا تو کون تھا؟ پھر اللہ نے اپنے نبی کی روح کو جب پیدا کیا تو علامہ سخاوی فرماتے ہیں کہ اول الخلق میں ایک خالق تھا اور مخلوق میں اول الخلق، مخلوق میں پہلی روح محمد تھی. رب نے ابھی اپنا سجدہ نہیں کرایا تھا کہ اپنے حبیب کی روح کو سلام کیا. اب تو پڑھ دو اللہم صلی علی، زور سے بولو. اب میں زیادہ وقت لیے بغیر یہاں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا، کرسی بنائی، فرشتے بنائے. ان میں ان فرشتوں کو جنہوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ انسان کو خلافت جو یہاں خون خرابہ کریں گے. اب تشریح طلب یہ بات ہے کیونکہ جنات ہم سے پہلے تھے جنہوں نے خون خرابہ کیا ہوا تھا. مگر اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا، بولو جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس کے بعد ان فرشتوں نے اپنا اقرار کرتے ہوئے عرش معلیٰ کا جو طواف کیا یہ 7 چکروں پر تھا. کتنے چکروں پر؟ بس میں یہ 7 چکروں پر بات کو ختم کرتا ہوں. 7 چکروں پر یہ طواف فرشتوں نے عرش کا کیا. اب کرسی بھی تھی، عرش بھی تھا. انسان تو بہت بعد میں آیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، تشریح کیے بغیر اللہ نے ایک عرش تھا، ایک اور ایک کرسی تھی، فرشتے بھی تھے. اللہ نے فرمایا کہ اب فرشتوں اے جبریل جاؤ زمین کی بنیاد رکھو. تو یہ میں جملہ بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ابھی آسمان نہیں بنائے تھے، ابھی اللہ نے آسمان نہیں بنائے تھے. ایک عرش تھا اور اس کے نیچے جنت تھی. ایک عرش تھا اور اس کے نیچے جنت تھی. اور اسی عرش کی جہت کے ساتھ زمین پر سب سے پہلے جبریل امین نے پہلا پہاڑ ان پانیوں پر جو ٹھونکا، اس پہاڑ کا نام ہے جبل ابو قبیس. جبل ابو قبیس. آپ مکہ آئیں، مروہ کے ساتھ وہ پہاڑ ہے. میرے دوستو، مروہ کی وہ پہاڑی کا جو شیشے کے اندر موجود ہے یہ جبل ابو قبیس کا حصہ ہے. میرے دوستو سنو، اب یہاں جملہ دیتا ہوں کہ جبریل امین نے پہلی میخ ٹھونکی تو اس میں پانیوں پر وہ بنیاد بنی زمین کے لیے. اور پھر وہ زمین نیچے سے، اوپر سے نہیں، پہاڑ بعد میں بنے، ندی نالے سمندر دریا بعد میں بنے. نیچے سے وہ زمین ام القریٰ کی، کہو سبحان اللہ. اس مکہ کو اللہ نے کیا قرار دیا؟ ام القریٰ. اس زمین سے نیچے سے وہ زمین پھیلتی ہوئی چاروں طرف پھیل گئی. اب میں کبھی کائنات کے ارتقاء پر کبھی دوبارہ آؤں گا. حضرت نے مجھے ربیع الاول کی دعوت دی ہے، سیرت کی جھلکیوں میں بتاؤں گا. اب جملہ سنو. اب صرف زمین میں وہ پہاڑ ہے بنیاد میں، اور اس کے اوپر جو گھر لائے جبریل امین وہ جنت سے لائے. کہاں سے لائے؟ وہ شیشے کی دیواروں والا، یاقوت کی اینٹوں والا. اور 2 اس میں دروازے تھے. ایک تو مقام ملتزم جو سونے کا دروازہ آج کھڑا ہے، اس کے مقابلے میں رکن یمانی کے ساتھ بھی دروازے کا نشان موجود ہے. یہ 2 دروازے تھے. جبریل امین نے جب اس کو بنا کر لائے تو کہاں سے لائے؟ زور سے بولو. اور پھر جب اس کو نصب کیا تو اس کے 2 دروازے تھے زمرد کے، سبز زمرد کے، کہو سبحان اللہ. اور اندر والا آدمی باہر والے آدمی کو دیکھ سکتا تھا. پھر اس کے بعد اب میں وقت تھوڑا ہے کیونکہ میں آپ کو انہی کلمات پر بس وقت کی قلت کی وجہ سے بس میں 2 لفظوں میں ختم کرتا ہوں. سنو، جبریل امین نے
اس گھر کو جب نصب کیا تو اس کے دروازوں سے روشنی پھوٹتی تھی اور اس میں سے خوشبو آتی تھی. جب آدم اور حوا عرفات میں ملائے گئے اور وہ ابھی عرفات سے نیچے جبل رحمت کے نیچے قدم ہی رکھا تھا تو حوا نے کہا آدم سے کہ جس جنت سے ہمیں نکالا گیا اس کی خوشبو تو ہمیں اس طرف سے آ رہی ہے. جب آئے تو زمرد کے 2 دروازوں والا وہ گھر اور اس میں وہ یاقوت کی دیواروں والا جس میں شیشے کی دیواریں تھیں. حضرت آدم نے اور حوا نے وہاں مل کر طواف کیا اور اس طواف میں جو ذکر کیا وہ آج بھی میرے رسول نے اسی ذکر سے طواف کا آغاز کیا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہو اللہ اکبر. اب جملہ سنو. حضرت آدم جنت سے خوشبو, اب جنت کا فراق وہ غم بھی تھا مگر یہ جنت کی خوشبو کیونکہ جنت کا گھر تھا یہ وہاں ہی سے لایا گیا. تو اس میں اللہ تعالیٰ سے یوں مخاطب ہوئے کہ اللہ مجھے اس گھر کے طواف کا صلہ یعنی اجر عطا فرما. ہر عمل خیر کے بعد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم کہا مجھے اجر عطا فرما. تو اللہ نے جواب میں فرمایا آدم میرا اجر تیرے اس طواف کا یہ ہے کہ قیامت تک تیری اولاد میں جو بھی ایمان لانے کے بعد اس گھر کا طواف کرے گا 7 چکروں کے ساتھ میں اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اس پر حضرت آدم اور حوا نے شکرانے میں 7 ہفتے, کتنے ہفتے؟ آپ تو 7 چکر کاٹنے میں تھک جاتے ہیں. حضرت آدم اور حوا نے اس گھر کا شکرانے میں کہ امت کی مغفرت ہمارے اولاد کی گناہوں کی بخشش کا اللہ نے فیصلہ کیا تو 7 ہفتے راتوں کو اور 5 ہفتے دنوں کو طواف کر کے اللہ تعالیٰ سے آنے والی نسلوں کے لیے مغفرت کا سوال کر دیا. میرے دوستو انہی کلمات کے ساتھ اپنے آپ کو اور آپ کو تقوی کی وصیت کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ حرمین شریفین کو اپنے سینوں کے اندر ایسا دلوں میں ڈال لو کہ اللہ تعالیٰ اس پورے مجمع کو مرکزی جامع مسجد گول کو جتنے یہ ماشاءاللہ جمع غفیر میں یہاں پر اجتماع ہے رب ذوالجلال تو قادر ہے کسی کو محروم کیے بغیر مکہ میں طواف کعبہ اور مدینہ میں رسول اللہ کی خدمت میں سلام پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.